عزیز بچوں، صبح سے اب تک آپ نے قسم قسم کا پروگرام پیش کیا، اور اس پروگرام کے اندر جتنی قسمیں ہو سکتی ہوں، جتنے انواع ہو سکتے ہوں، ہم نے غور سے دیکھا ہر نوع کی اور ہر قسم کے مطابق پروگرام تھا۔ مثلا مجموعی طور سے پروگرام کو تقسیم کیا گیا تھا تین چیزوں کے اندر۔ ایک تو گروپ تھا جن کو صرف نعتوں میں حصہ تھا، دوسرے گروپ کا تقاریر کے اندر حصہ تھا، اور تیسرے گروپ کا وہ مقابلہ تھا سوال و جواب کا۔ تینوں گروپوں کے اندر جو ہم نے محسوس کیا، پہلا جو نعتوں کا مقابلہ ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے جس اللہ نے آپ کو میٹھی آواز عطا کی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ترنم عطا فرمایا، اس میں دل بہت خوش ہوا ہمیں آپ کی نعتیں سن کر کہ بچوں نے اس نعتیہ مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا اور اعلیٰ نمبرات کے ساتھ کامیاب بھی ہوئے۔ نعت ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نعت کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک میں یا تو ہمارے متعلق احکامات ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یا قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ نعت ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم اپنی نبی کے ساتھ محبت کو ہم اظہار کرتے ہیں، محبت کا، اور اپنے مخصوص لہجے کے اندر، اپنے مخصوص ترنم کے اندر جب کوئی معصوم بچہ گنگناتے ہوئے اپنی نبی کی تعریف کرتا ہے تو اس وقت کیا سما ہوتا ہے اہل دل حضرات جانتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں صرف مشق کرائی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہمیں اس لحاظ سے آپ کی محنت بہت شاندار رہی۔ میں آپ کو اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس میں جن بچوں نے اس مسابقے کے اندر، نعتیہ مسابقے کے اندر ممتاز نمبرات حاصل کیے، اول، دوم، سوم، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ان کو ابھی انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اس میں دوسرا گروپ تھا تقریر کا، اس میں اگرچہ کچھ لفظی غلطیاں ہوئی لیکن بعض بچوں کا انداز بیان۔ دعوت دیتے ہیں مفتی خالد صاحب کو اسٹیج پہ آئے اور جو یہ پروگرام ہوا اس کے بارے میں اور آپ کی نصیحت کے بارے میں الفاظ بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، صدق الله مولانا العظيم۔ میدان امتحان ہے، گھبرا کے ہٹ نہ جانا۔ کیا میدان امتحان ہے، گھبرا کے ہٹ نہ جانا، تکمیل زندگی ہے، چوٹوں پہ چوٹ کھانا۔ اس کا میں تھوڑا سا بعد میں بتلا دوں گا اس شعر کا مقصد، تو شعر یاد رکھیں۔ کیا میدان زندگی ہے، یاد رکھا آپ نے؟ تو دوسرا مصرع کیا ہے؟ تکمیل زندگی ہے، چوٹوں پہ چوٹ کھانا۔ الغرض یہ جو قدم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھل ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے, اور جنت مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں. جیسا منظر مدینے میں موجود ہے, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مقام نبی تو مقام نبی ہے, مقام نبی تو مقام نبی ہے. صحابہ کی خاطر بھی ہم جانے دیں گے. محترم استاد اکرام اور آئے گئے مہمانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام, آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظمت صحابہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جب صحابہ اکرام ہدایت یافتہ تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی ہدایت پا جائے گا. تو اس ہدایت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان ہے, اور ایمان کا معیار صحابہ پیغمبر ہے. تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ
فقد اهتدوا. تو اصحاب پیغمبر کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم صاحب ایمان بننا چاہتے ہو، آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. پوری بتا دو کہ میرے ایمان کو پیارا صحابہ پیغمبر کو قرار دیا ہے. جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا وہی ہدایت پائے گا، جس کا کلمہ صحابہ جیسا ہوگا وہی ہدایت پائے گا، جس کی نماز صحابہ جیسی ہوگی وہی ہدایت پائے گا. تو اس ہدایت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. جب صحابہ مفلحون تو جو صحابہ کا تابعدار ہوگا وہ بھی مفلحون. جب صحابہ فائزون تو جو صحابہ کا تابعدار ہوگا وہ بھی فائزون. جب صحابہ متقون تو جو صحابہ کا تابعدار ہوگا وہ بھی متقون. جب صحابہ راشدون تو جو صحابہ کا تابعدار ہوگا وہ بھی راشدون. جب اخلاق و اعمال، انداز و کردار صحابہ کا پسندیدہ ہے تو جو صحابہ کا تابعدار بن جائے گا وہ جنت کا بھی وارث بن جائے گا. سامعین محترم، صحابہ اکرام امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو تمام روابط و تعلقات ختم ہو جائیں گے. ہاں جب امت اور نبوت کے درمیان سے صحابہ والے پل کو ہٹا دیا جائے تو امت کا رشتہ نبوت سے کٹ جاتا ہے. پھر نہ قرآن محفوظ رہ سکتا ہے، نہ کلمہ محفوظ رہ سکتا ہے، نماز محفوظ رہ سکتی ہے، نہ روزہ محفوظ رہ سکتا ہے. کیوں؟ صحابہ تو دین ہے، صحابہ تو کلمہ محفوظ ہے، صحابہ تو قرآن محفوظ ہے، صحابہ تو دین محفوظ ہے، صحابہ تو اسلام کی کتنے محفوظ ہے. اگر صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم تک دین پہنچا تو پہنچانے والے صحابہ، ہم تک کلمہ پہنچا تو پہنچانے والے صحابہ، ہم تک قرآن پہنچا تو پہنچانے والے صحابہ، ہم تک پیغمبر کی ساری تعلیمات پہنچی تو پہنچانے والے صحابہ. اس لیے کہتی ہوں صحابہ امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو تمام روابط و تعلقات ختم ہو جائیں گے. پھر نہ قرآن، تمام روابط و تعلقات، پھر جب صحابہ اکرام امت اور نبوت کے درمیان سے پل کو ہٹا دیا جائے تو صحابہ اکرام امت اور نبوت کے درمیان جس طرح دو ملکوں، دو شہروں، دو علاقوں کے روابط ختم ہو جایا کرتے ہیں، اسی طرح امت کا رشتہ نبوت سے کٹ جاتا ہے. مگر افسوس آج کفر اس رابطے والے پل کو گرا کر امت کو نبوت سے جدا کرنے میں مصروف ہے. لہذا آ گیا ہے اپنی دینی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر لے کر اکابر علماء دیوبند کی فہم و فراز کو ساتھ رکھ کر معاویہ اعظم جیسا جذبہ لے کر اس رابطے والے پل کی حفاظت کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا جائے: فنا فی اللہ کی تہ میں بقا فراز گزر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں دفاع صحابہ کروں گی، اجل تک دفاع صحابہ سیکھوں گی ہر ایک ادائے صحابہ، وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں. جناب صدر، محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور آئے گئے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
थी, तासर उरूज पर था, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, और कहीं घोड़े आगे दौड़ाने पर झगड़ा। यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज चलती थी तलवार उनमें। तो फिर रहमत खुदाबंदी को जोश आता है, तो वह इंसान को जुल्म जबर से निकालने के लिए, इंसानों को जुल्म जबर से निकालने के लिए, उनके दुखों का मुदावा करने के लिए, उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए रहमत दो जहां को रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और साथ में फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत में सबसे ज्यादा सखी थे, जुर्रत में सबसे ज्यादा जरी थे, मेरे नबी बोलने में सबसे ज्यादा शफीक थे। वो हमेशा सच बोलने वाले लोगों का साथ देते थे, वो लोगों की मदद किया करते थे। और जो कोई भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता वो मरहूम हो जाता था। उसने यूसुफ को देखकर कट गई थी उंगलियां, उसने यूसुफ को देखकर कट गई थी उंगलियां, लाखों ने जान दी मेरे मुस्तफा के वास्ते। और एक नात लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है, अब मेरी आंखों में झिझका नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में झिझका नहीं कोई, जैसे थे मेरे सरकार वैसा नहीं कोई, तुम सा हंसी तो आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा हंसी तो आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है कि साया नहीं कोई। जनाबे सदर, आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चला तो बात बने ना। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाने से तो कुछ नहीं मिलता, तो मैं ये क्यों ना कहूँ, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह। चमन में फूल को देखो, यहाँ के नज़ारों में खुदा का नूर है गालिब, जमीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में नूर है गालिब, वो जिसने सारे आलम को समाया है सजाया है, वो जिसने सारे आलम को समाया है सजाया है, पहाड़ों आबिशारों में खुदा का नूर है गालिब, जमीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब, तसव्वुर में तखय्युल में उसे महसूस करती हूँ, तसव्वुर में तखय्युल में उसे महसूस करती हूँ, समंदर गुजारों में खुदा का नूर है गालिब, जमीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब। मुबारक हो तुम्हें गालिब सना खानी मदा खानी, मुबारक हो तुम्हें गालिब सना खानी मदा खानी, किताबे अल्लाह के पारों में खुदा का नूर है गालिब, जमीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब, जमीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब।
माशाल्लाह बहुत ही